کن کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پل میں اور مقدر بدل جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ پیارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی دعائیں آپ کی ضائع ہونے ہی نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ کی دعا میں تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کا مانگنا بار بار پسند ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی ہر بات کر لیا کریں۔ تھوڑا سا وقت ہی ہے نا، آپ اپنے آنسوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بہا لیا کریں۔ اگر دعائیں قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی آپ کے دل میں اس کا تصور کیسے قائم رکھتے؟ دعائیں ضائع ہونے کے لیے نہیں بلکہ قبول کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگیں، اور صرف اپنی دعاؤں کی قبولیت کی امید جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باندھ لیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی آپ کی دعاؤں پر کن فرمانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید اپنی حیثیت نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا دیکھ کر رکھیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انتہا نہیں بلکہ بے انتہا جو ہے عطا کرتے ہیں۔ اور کبھی دل میں یہ بات نہ آنے دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سن نہیں رہے ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پتہ نہیں کیوں میری دعائیں قبول نہیں کر رہے ہیں، کیا میرے لیے بھی معجزات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ایسی کوئی بھی بات اپنے ذہن میں مت آنے دیں، کیونکہ جہاں سے انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے نا، وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معجزات کی شروعات ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار کچھ چیزیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں، ہمیں صبر تو آ جاتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پر ہمارے دل میں بے چینی ہوتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، آنے والے ایک لمحے کا، ایک پل کا پتہ نہیں ہے، اور آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کر خود کو پریشان کر لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سن بھی رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور ہم لوگ کبھی کبھار ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پیارے رشتوں کو بھی آزمانے لگ جاتے ہیں، ہم ساری زندگی محبتوں کو آزمانے میں گزار دیتے ہیں۔ کیا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دل کی باتوں کو کیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کی فریاد کی ہے؟ کیا کبھی ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے آنسوں کو بہایا ہے؟ نہیں نا، ہم صرف اور صرف سوچتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے اور وہ کیسے مطمئن ہیں، تو وہ بھی ایسے ہی مطمئن ہوتے ہیں کہ ان کا توکل اللہ پاک پر ہوتا ہے اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معجزات پر یقین ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی تو کن فرمانا ہے۔ جب آپ کے دل میں کوئی بھی ایسے وسوسے یا خیالات آنے لگ جائیں تو اپنے آپ کو اس بات کا یقین دلایا کریں اور اپنے آپ کو بار بار یہ بات کہا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، وہ سب سنبھال لیں گے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لمحے میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، جس لمحے میں آپ کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ابھی کیسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کے ذہن کا گمان ہے، اور یہیں پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اپنے گمان کو بہترین رکھو، اور جیسا تم گمان رکھو گے تو مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تھوڑا سا اور صبر کر لو، معجزات ہونے ہی والے ہیں۔ اپنے آپ کو اگر مگر سے نکال کر کن فیکن کے سفر تک لے کر آنا ہے، توکل اور یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو شان ہے، وہ معجزات کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو ناممکن کو ممکن اور لا حاصل کو حاصل، اور جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اس کو آپ کی زندگی میں لا کر شامل کر دیتے ہیں اور ادھوری کہانیوں کو مکمل کر دیتے ہیں۔ اور پھر وہ دن بھی آنے ہی والا ہے جب آپ کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ آئے گی، شکرانے کا سجدہ ادا کریں گے اور آپ کی کہانی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔
تو میری پیاریوں آج بہت ہی پیاری سی جو میریکل سٹوری ہے میریکل آف اللہ الصمد وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ بے شک میری پیاریوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ معجزات کرتے ہیں، بس تھوڑا سا صبر اور یقین رکھیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھیے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی خوبصورت معجزات بس کرنے ہی والے ہیں، تو بس ہمت نہیں ہارنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر کو جو ہے وہ طے کرتے جانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرمائیں گے، انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں آج کی ویڈیو میں چند سوالات آپ کے شامل کرنا چاہوں گی۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں آج کا جو پہلا سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی۔ پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم، آپ ہی میرا کوشچن جو ہے ضرور اپنی ویڈیو میں شامل کیجیے گا۔ آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ دعا مانگنا کبھی نہیں چھوڑنی ہے۔ میری ایک دعا ہے جو کہ میں بہت عرصے سے شدت کے ساتھ مانگ رہی ہوں، ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے وہ دعا قبول ہو گئی ہے، کہیں نہ کہیں پر اطمینان بھی آ جاتا ہے، سڈنلی اس کے اپوزٹ جو ہے خیالات آنے لگ جاتے ہیں، اس میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور اس دعا کی توفیق بھی مجھے ملی ہوئی ہے، ہر وقت اس چیز کے بارے میں دعا کرتی رہتی ہوں، پلیز آپ اس کے بارے میں آنسر ضرور دیجیے گا، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ کے سوال میں آپ کا جواب جو ہے وہ موجود ہے کہ ان ساری کی ساری چیزوں کے باوجود جو ہے آپ کے ذہن میں پھر بھی اگر دعا کا خیال آ رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہی آ رہا ہے۔ میری پیاری بہن دیکھیے، یہاں پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو دعا تو بہت بڑی چیز ہے نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ میری پیاری دعا جو ہے نا، دعا بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن بنانے کا ذریعہ ہے، اور دعا کی توفیق ملنا ایک بہت بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کیونکہ دیکھو نا کہ جب ہمارے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعا نے قبول ہونا ہی ہونا ہے، تبھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نا معلوم ہوتا ہے کہ کس بندے کو، کس بندی کو کس طریقے سے اپنے قریب کرنا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ دعاؤں کی جو ہے لگن لگا دیتے ہیں انسان کو، پھر انسان جو ہے آہستہ آہستہ قریب ہوتے ہوتے ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر انسان کی زندگی میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب محبت ملتی ہے نا تو یہ دنیاوی محبتیں، دنیاوی چیزیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ دعا کی توفیق ملنا آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی جو ہے بلیسنگ ہے، اس کو بلیسنگ ہی سمجھیے، اور اگر آپ نہ چاہتے ہوئے بھی دعا نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر آپ کو سوچنا ہے کہ ایسی کون سی بات ہے دعا کی توفیق نہیں مل پا رہی۔ کہا کہ آپ جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس چیز کے بارے میں بار بار دعا کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ دعا کر رہی ہیں نا۔ آپ اور میں تو کوئی چاہنے والے ہو ہی نہیں سکتے ہیں سوچے کہ چلو اب میں دعا نہیں کروں گی۔ خیالات ہمارے ذہن میں کیسے آ رہے ہیں؟ شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں نا۔ شیطان کو معلوم ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ تو پہلے میرے ٹریک پر چل رہا تھا، یہ تو مایوسی میں بیٹھا ہوا تھا، یہ تو سوچ رہا تھا بس اب میں نے دعا کرنی نہیں ہے، اب تو سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن سڈنلی اس انسان کو جو ہے اللہ پاک نے اپنے قریب کر لیا اور اللہ پاک نے اپنی ہدایت کا رستہ دے دیا، کیونکہ میری پیاریوں اللہ پاک کے حکم سے ہی ہدایت ملتی ہے، اور ہدایت میں ایک دعا کی طاقت بھی شامل ہے۔ اگر آپ کو کسی کی دعا لگ جائے نا تو سمجھ لو کہ آپ کو ہدایت مل گئی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دعائیں لینی چاہیے، اور دعا کی توفیق ملنا بھی، کسی کی دعا ہو سکتا ہے آپ کو لگ گئی ہو جو آپ کسی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی لیے میری پیاریوں میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ کبھی بھی جو ہے نا کسی سے بھی دعا لے لیا کریں، اپنے لیے دعائیں کروایا کریں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کسی کی دعا کسی بھی لمحے کسی بھی وقت میں قبول ہو جائے۔ دعا کو میری پیاریوں اللہ پاک سے ایسے کیجئے جیسے کہ ہم اپنے دوست سے بات کر رہے ہوتے ہیں، بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگلے ہی لمحے میں اللہ پاک جو ہمیں بہترین سائن
سائن عطا کریں گے، اللہ پاک اگلے ہی لمحے میں ہمیں بہترین رستہ دکھا دیں گے، معجزات ہو جائیں گے۔ اور میری پیاریوں، اللہ پاک سے بات کرنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد مطمئن ہو جایا کرو، کیونکہ دیکھو ہم ایک اسکول میں اپلیکیشن دیتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، کسی آفس میں دیتے ہیں، کسی بھی جگہ پر دیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ چلو ہماری اپلیکیشن پر سائن ہو جائیں گے، اپلیکیشن پہ اسٹیمپ لگ جائے گی، ایسا ہوتا ہے نا۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے اس اپلیکیشن پہ سائن ہونے میں، اسٹیمپ لگنے میں وقت لگتا ہے نا۔ لیکن کیا ہے، جو دعا کی توفیق ہے نا، وہ دعا کرنے سے آپ کی جو اس اپلیکیشن پر تھوڑی دیر سے اسٹیمپ لگنی ہے، اتنی ساری فائلز ہونے کے باوجود، اتنے لوگوں کی اپلیکیشنز ہونے کے باوجود جو ہے، پھر اس دعا کی طاقت سے آپ کی اپلیکیشن اللہ پاک کے سامنے پہلے آ جاتی ہے اور آپ کی دعائیں پہلے قبول ہو جائیں گے۔ لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے توکل اور یقین رکھنا ہے، کہ جیسے کہ آپ کو یہ بات کا یقین ہے کہ آپ کی دعا نے قبول ہونا ہی ہونا ہے، تو بس دعا قبول ہوگی۔ رستے بنانا اللہ پاک کا کام ہے، اور اللہ پاک دیکھو کبھی کبھار ہوتا ہے کچھ سائنز ہمارے سامنے لے آتے ہیں، کچھ لوگ ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں، ہم جب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ میں نے بھی اپنی کافی ساری ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں کہ میری زندگی میں بھی کچھ لوگ ایسے آئے جن اللہ پاک کی طرف سے میرے لیے وسیلہ بنے، کافی کچھ ایسا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہے۔ میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ اپنی اور بھی میریکل سٹوریز ہیں، جو کہ خاص طور پر میریکل آف سورہ یوسف اور میریکل آف تہجد ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لیکن ہمارا اس وقت میں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے دعا کرتے رہنا ہے، اللہ پاک سے مانگتے رہنا ہے۔ میری پیاریو، دعا جو ہے نا ایک بہترین تحفہ ہے آپ لوگوں کے پاس، تو دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بہترین طریقے سے کنیکشن بنانے کے لیے دعائیں کیا کریں۔ اللہ پاک نے کون فرمانا ہے، کسی انسان نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ مایوسی تو ویسے ہی کفر ہے، پریشان نہ ہو، اگر آپ کو توفیق ملی ہے سو اٹس مین کہ آپ کی دعا نے قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ اور میرا تو دل کرتا ہے کہ میں دعا کے بارے میں جتنی بات کروں اور ویڈیو جتنی لانگ ہو جائے نا وہ بھی کم ہے، لیکن میری پیاریوں وہی بات ہے، مختصر سی بات کی جا سکتی ہے۔ اور آپ لوگ بھی اپنے سوالات بھیج دیا کریں۔ آئی ہوپ میری پیاری بہن آپ کا جو سوال تھا دعا سے ریلیٹڈ وہ اچھے طریقے سے میں کلیئر کر سکی ہوں گی، اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی۔ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے، بہت زیادہ پریشان ہونے لگ جائے، جب بے چینی اور گھبراہٹ ہو، باتیں پریشان کرنے لگ جائیں، وقتی طور پر سچویشن ہینڈل نہیں ہوتی ہے تو کیا کریں؟ سچویشن کو یہاں پر ہینڈل کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا کام جو ہے وہ ہینڈل نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت میں آپ ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے، پلیز تھوڑا سا بتا دیجیے گا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ آئی ہوپ میری پیاری بہن آپ کا سوال یہی تھا کہ آپ کے ورڈز تھے وہ تھوڑے سے ادھر ادھر ہوئے تھے۔ بہرحال جو آپ کا مجھے کوسچن سمجھ آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ یہاں پر ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی ہے جس کو ہم ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر دوسری سچویشن ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور ہمارا دل بلا وجہ بے چین اور پریشان کیوں رہتا ہے؟ تو میری پیاری بہن سب سے پہلے تو اس سچویشن میں صدقہ دینا چاہیے، کیونکہ ڈیلی روٹین میں آپ لوگوں کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ بے شک اپنے گھر میں ایک باکس بنا لیں جس میں آپ ڈیلی کے ڈیلی جو ہے کچھ پیسے انکلوڈ کر لیا کریں۔ پھر جیسے کہ اگر آپ ریگولر بیسس پہ بیٹھ جاتے ہیں، گھر میں کوئی ایسے مستحق لوگ موجود ہیں جیسے کہ ڈیلی کے ڈیلی کوئی نہ کوئی آ رہا ہوتا ہے، تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کی جتنی اپنی استطاعت ہے صدقہ ضرور دیں۔ کیونکہ دیکھیں بے چینی کی اصل وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ صدقہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ہم یہ چیزوں کو جو ہے اپنی زندگی میں شامل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ صدقہ دیجئے۔ اور دوسرا ایسا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہیں، کیونکہ فرض ادائیگی کی جو ہے نا کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے، ہم نے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اور آپ ایسا کریں کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ شروع کیجئے، آپ کو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اکثر بے چینی کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں اتنے بیزی ہو جاتے ہیں، اور شیطان ہمیں اتنا بیزی کر دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو تو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بے چینی کیوں ہے، بلا وجہ کی گھبراہٹ کیوں ہے، ایسے ویسے وسوسے کیوں آ رہے ہیں۔ وہ اسی لیے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی جو اصل چیزیں ہیں، جو اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے، وہ ہم نے جو ہے نا کہیں نہ کہیں پر چھوڑ دیا ہوتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ نے اگلا سوال یہ کیا کہ یہاں پر ایک سچویشن ختم نہیں ہوتی ہے جس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں اور سیکنڈ سچویشن جو ہے وہ آ جاتی ہے، تو میری پیاری بہن کوئی بات نہیں، آزمائش انہی پر آتی ہے یا پریشانیاں انہی پر آتی ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے قریب کرنا
کرنا ہوتا ہے اور ہمت نہیں ہارنی دے. ہر کسی کی زندگی ایسی ہی ہے بیٹا. آج کل سب کی زندگیوں میں جو ہے پریشانیاں بھی ہیں, مشکلات بھی ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہیں, سب کی سچویشنز ایسی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فوراً سے پینک ہو جائیں, ہم پریشان ہو جائیں. اور ایسی سچویشن میں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے ڈیل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم اپنے بہن بھائیوں میں تھوڑا سا جو کمزور انسان ہوتا ہے ہم اس پر غصہ نکالنے لگ جاتے ہیں. تو ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے. ہم نے سچویشنز کو دیکھنا ہے کہ سچویشنز ہو کیسی رہی ہیں اور یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں. اللہ پاک سے کہیں دوری تو نہیں ہے, ہم اپنے دین سے دور تو نہیں ہیں. ہم نے اپنی چیزوں کو جو کہ اللہ پاک نے ہمیں حکم عطا فرمائے ہیں, کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, کیا ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں, کیا ہم جو ہے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں, جو عبادات ہیں, درود ابراہیم ہے, کیا ہم جو کچھ بھی اللہ پاک کے حکم سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے مد نظر رکھتے ہوئے, ساری سچویشنز کا سینیریو کو دیکھتے ہوئے زندگی میں ان چیزوں کو دیکھنا ہے. دیکھو اگر آپ اس سچویشن کو لے کر کسی کے پاس بھی جاؤ گے نا, وہ کہیں گے ہاں یہ بھی معاملہ ہے, چلو یہ بھی کر لو, ایسے بھی کر لو, ویسے بھی کر لو. لیکن جو اصل وجہ ہے, جو اصل چیز ہے, کیا ہم اپنی نماز کو جب ادا کریں ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم اپنی نماز میں جو پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کا معنی آتا ہے, ہمیں اپنی نماز میں اس کا ترجمہ آتا ہے. ہم قرآن پاک کو جو ہے کیا ہم صرف عربک میں پڑھیں, ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ہمیں انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم جب اپنی زندگی کے ان معاملات کو دیکھیں گے نا, تو یہ جتنی ایک سچویشن کے بعد ایک سچویشن آ رہی ہے نا, اس کا حل بھی ہمیں ملے گا اور خود بخود اللہ پاک کی طرف سے ملے گا. کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آ جائیں گے, لیکن اللہ پاک کی مدد آتی ہے. اور اگر آپ کی سچویشن کہیں پر بھی آپ کو لگ رہا ہے آپ پھنس گئے ہو, اب یہاں سے نکلنا مشکل ہے, یہ کیا ہو گیا ہے, ابھی تو ایک معاملہ حل ہو رہا تھا, یہاں پر دوسرا معاملہ کھڑا ہو گیا ہے, تو کوئی بات نہیں, ایک گہری سانس لو, اوپر آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو کرو اور کہو اللہ پاک آپ سب کو سنبھال لیں گے, مجھے اس بات پر یقین ہے. اور بس 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھو, اس ایسی مرضی سچویشن ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, 2 نفل پڑھ لو, 2 نفل پڑھ کر اللہ پاک کے سپورٹ کر دو اپنے معاملے کو, اور بس بے فکر ہو جاؤ. کوشش کرو جہاں تک کر سکتے ہو اللہ پاک پر توکل رکھ لو, اور بس پھر دیکھو آپ کے سارے معاملات, ساری سچویشنز کیسے حل ہوتی جائیں گی, آپ کو خود بخود رستے نظر آتے جائیں گے. پریشان نہ ہوا کریں, سب کی زندگیوں میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے, لیکن بات وہی ہے, توکل یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر کو طے کرنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے. زندگی جو ہے نا بڑی پیاری خوبصورت اللہ پاک کی نعمت ہے, تو بس اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں کو جاری رکھتے ہوئے اس سفر کو طے کرتے جائیں, اور اللہ پاک نے جو باتیں بتائی ہیں, جو احکامات ہمیں بتائے ہیں, ان پر عمل کرتے جائیں. اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائیں, آمین ثم آمین. تو میری پیاریوں, آج کی جو میریکل سٹوری ہے, میریکل آف اللہ الصمد, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں, السلام علیکم آپی, کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اور اللہ پاک آپ کی پیاریوں کے دل کی دعاؤں کو اور مرادوں کو قبول و منظور فرمائے, آمین ثم آمین. ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنی اور اپنی بہن کی میریکل سٹوری بتانا چاہوں گی, جو کہ آپ ہی کہہ لیں کہ اللہ پاک نے ہم دونوں کے لیے وسیلہ بنا دیا. یہ جو بڑی والی بہن ہے, اس کا رشتہ نہیں ہو پا رہا تھا, کافی رشتے وغیرہ آتے تھے لیکن کہیں پر بھی بات نہیں بن پا رہی تھی. بس پھر ایسا ہو گیا تھا کہ خاندان والے بھی کہتے تھے کہ اتنی ایج ہو گئی ہے, اس لڑکی کو پڑھا کر اس کے والدین نے اس کی ایج کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اب کوئی رشتہ آتا ہے تو کہیں پر بات نہیں بنتی ہے. لیکن آپ ہی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے ہوتا وہی ہے, اور جہاں پر نصیب لکھا ہوتا ہے وہیں پر اللہ پاک جو ہے خود بخود لے جاتے ہیں. ہم لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ بہن کے رشتے پر بندش ہے, جادو ہے, کافی کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا. اور میری امی اور میری جو خالہ تھی, انہوں نے میری بہن کے رشتے کے سلسلے میں بہت کچھ کیا. ایسی سچویشن ہو گئی تھی کہ میری بہن یہ ساری باتیں سنتے ہوئے اتنی زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی کہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جا رہے تھے اور اللہ پاک سے کہہ رہے تھے کہ اللہ پاک آپ تو ہر ایک چیز کر دیتے ہیں, اب ہم لوگ تھک گئے ہیں, ہمیں کوئی رستہ دکھا دیجئے. بس پھر آپ ہی اسی طریقے سے, جیسے کہ آج کل فون جو ہے ہر کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور میری بہن جو ہے رات کو اکٹھے ہی سوتے ہیں, تو آپ کی ویڈیوز جو ہیں ہمارے سامنے آئیں. اب آپ ہی میری بہن نے کہا کہ یہ ویڈیو کھول کر دیکھو
دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے۔ آپ ہی وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ ہم لوگوں نے آپ کی ویڈیوز کو فالو کرنا شروع کر دیا اور اللہ پاک سے دعا کرتے جا رہے تھے۔ اب آپ ہی تہجد نماز کے بارے میں جب ہم نے آپ کی ویڈیوز، آپ کی میریکل سٹوریز کے بارے میں سنا، اس کے بعد آپ ہی میری بہن اور میں نے جو ہے تہجد کی نماز کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ پہلے جو ہے آپ نے ایک میریکل سٹوری شیئر کی تھی جو کہ آپ ہی کے اللہ الصمد سے ریلیٹڈ تھی۔ آپ نے جن کی میریکل سٹوری شیئر کی تھی ان کی 7 ٹیوزڈے کی میریکل سٹوری تھی۔ تھا کہ ہم لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ نیکسٹ ویک میں جو ٹیوزڈے آئے گا اس دن سے ہم دونوں بہنیں جو ہے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اب آپ ہی صرف اور صرف ساری سٹرگل جو تھی وہ بہن کے رشتے کے سلسلے میں تھی، لیکن اللہ پاک نے دیکھیے کہ میرا نصیب بھی کیسے جوڑا ہوا تھا۔ اب آپ ہی اسی دوران جو ہے ابھی ٹیوزڈے آیا ہی نہیں تھا کہ اسی وقت جو ہے آپ ہی کال آتی ہے کہ میری جو پھپھو ہیں ان کی آپ ہی کوئی اولاد نہیں ہے، تو انہوں نے ہمیشہ جو ہے ہم دونوں بہنوں کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے اور ایسے ہی سمجھا ہے جیسے کہ ہم ان کی بیٹیاں ہوں۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اب ابو نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم لوگ جو ہو اپنی پھپھو کے پاس چلے جاؤ۔ پھپھو تھی وہ دوسری سٹی میں رہتی تھی اور ہم لوگ دوسری سٹی میں رہتے تھے۔ بس پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ میری بہن اور میں نے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا کہ اب ہم کیا کریں۔ ہم لوگوں نے تو سوچا تھا کہ اب جو ہے ہم ٹیوزڈے والا جو آپ نے بتایا ہوا ہے جیسے کہ ان کی میریکل سٹوری تھی تو ہم لوگ ویسے پڑھنا شروع کر دیں گے، لیکن آپ ہی پھر انفارچونیٹلی جو ہے ظاہر ہے پھپھو کے پاس کوئی تھا نہیں تو ہمیں ان کے پاس جانا پڑا۔ اب آپ ہی دیکھیے جب ہم لوگ وہاں پر گئے ہیں تو ہم نے آپ کی ویڈیو کے بارے میں پھپھو کو بھی بتایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی پھپھو کے بارے میں انسٹا پہ بھی میسج کیا تھا تو آپ نے جو ہے سورہ رحمان کی تھراپی کے بارے میں بتایا تھا۔ بس پھر اس وقت میں تو آپ سے زیادہ بات نہیں ہو سکی تھی، لیکن میں نے اپنی پھپھو کو آپ کے میریکل سٹوریز کے بارے میں جیسے ہی جب بتایا تو انہوں نے بھی کہا کہ بس اب تم لوگ جو ہو میرے پاس ہی ہو، تم لوگ ایسا کرو کہ اب جو منگل آنے والا ہے تم لوگ اللہ الصمد بھی شروع کرو اور مجھے بھی سورہ رحمان کی تھراپی شروع کروا دو۔ اس کے بعد آپ ہی اسی دوران جو ہے پھپھو کی تھراپی بھی چل رہی تھی اور آپ ہی پھر ہر منگل جیسے کہ آ رہا تھا اور میری بہن اور میں جو ہے آپ ہی پھپھو کی طرف ہی تھے۔ ہم لوگ اسی طریقے سے آپ ہی جو ہے 2 ہفتے تک جیسے کہ آپ ہی 2 ٹیوزڈے جو ہے اللہ الصمد 1000 مرتبہ پڑھا ہی تھا اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ اللہ پاک نے آپ ہی ایسے میری بہن کے لیے نصیب جگایا کہ میری پھپھو کی طبیعت کا پتہ کرنے کے لیے نیبرز میں کچھ لوگ رہتے ہیں تو وہ پتہ کرنے کے لیے آئے ہی ہیں، تو انہوں نے میری بہن کو دیکھا اور میری پھپھو نے بتایا میری بہن کے بارے میں ماشاءاللہ سے بہت ایجوکیٹڈ ہے، میرے بھائی کی بیٹیاں ہیں، بس ایسے سمجھو کہ یہ میری ہی بیٹیاں ہیں۔ بس آپ ہی وہاں سے تو میری بہن کا نصیب جاگا ہی۔ اب آپ ہی انہوں نے کہا کہ جو چھوٹی والی ان کی بیٹی ہے کا بھی رشتہ کرنا ہے۔ پھپھو نے کہا کہ آپ مجھے ایک دن کا وقت دیں، میں آپ کو سوچ کر بتاتی ہوں۔ اللہ پاک نے آپ ہی ایسا کرم کیا کہ 2 ہفتے جیسے کہ ہم نے یعنی کہ آپ ہی 2 منگل تک جو ہے ہم نے پڑھا ہی تھا، اللہ پاک نے ایسا معجزہ کیا کہ جسے پھپھو نے اس بارے میں بات کی تو میرے امی ابو نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں تو اس میں کیا ہو سکتا ہے، سوچنے کی کیا بات ہے۔ اب آپ ہی میری پھپھو نے کہا کہ وہ چھوٹی بیٹی کے رشتے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں۔ میرے امی ابو نے کہا کہ چلو اگلے ہفتے جو ہے ہم لوگ آتے ہیں۔ اب آپ ہی آدھا معجزہ جو ہے وہ 2 ہفتے تک تو ہو ہی چکا تھا اور اب آپ ہی جب تیسری منگل یعنی کہ آپ ہی منگل والے دن ہی امی ابو بھی جو ہے پھپھو کے گھر آ گئے۔ تیسری منگل والے دن جیسے کہ آپ ہی وہ لوگ مجھے میری بہن کو پراپرلی دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو وہیں پر آپ ہی دعائے خیر ہو گئی۔ ابو امی کو تو سوچنے کا وقت بھی نہیں ملا کیونکہ آپ ہی اللہ پاک نے وہاں پر نصیب جوڑے ہوئے تھے۔ پھپھو نے کہا کہ بہت اچھے لڑکے ہیں، دونوں بیٹے ان کے بہت نیک ہیں، اس بات کی تو فکر ہی نہ کرو۔ ہوا کہ الحمدللہ ہمارا وہاں پر جانے کا وسیلہ بنتا ہے۔ ٹوٹل آپ ہی 3 منگل کے اندر اندر جو ہے ہمارے نصیب جاگ گئے اور ہم دونوں بہنوں کے لیے یہ خوبصورت ترین معجزہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے آپ ہی پھپھو کے ساتھ والے گھر میں ہی ہم دونوں کے نصیب کو جگا دیا۔ پھپھو نے کہا کہ جیسے کہ تم دونوں میری بیٹیاں ہو تو دیکھو اللہ پاک نے اس شہر سے نکال کر یہاں پر تمہارا نصیب جوڑا تھا، میرے لیے بھی سہارا بنانا تھا۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ ہم دونوں بہنوں کی دعائیں خیر ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ آپ ہی عید کے بعد جو ہے میری اور میری بہن کی شادی ہے۔ آپ دعا کیجئے گا سب کچھ خیر و عافیت کے ساتھ ہو جائے۔ بے شک اللہ پاک معجزات کرتے ہیں، اتنا کچھ کیا تھا کہ میں آپ کو کیا کچھ بتاؤں، لیکن اللہ پاک نے یہاں پر نصیب لکھا ہوا تھا جو کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ خاندان پورا حیران ہے کہ ان دونوں بہنوں کا نصیب کیسا اللہ پاک نے روشن کر دیا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے۔ اللہ پاک نے آپ ہی 7 منگل پورے ہونے سے پہلے 3 منگل میں ہی یعنی کہ آپ ہی 3 ٹیوزڈے جو ہے ہم بہنوں کے نصیب کو جگایا اور ہماری دعاؤں پر کن فرما دیا۔ الحمدللہ آپ اپنی پیاری بہنوں کو بھی بتائیے گا کہ اللہ الصمد جو ہے ہر منگل والے دن 1000 مرتبہ پڑھیں
اول آخر جتنا مرضی ہو سکتا ہے درود ابراہیم پڑھ لیں، اللہ پاک کرم فرمانے والے ہیں اور قبول کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ آپ ہی سورہ رحمان کی تھراپی کرنے سے میری پھپھو بھی اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ ٹھیک ہیں، جو کہ ان کے ٹیسٹ کی رپورٹ آنی تھی، اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی جو خطرہ لگ رہا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، سب کچھ آپ ہی نارمل ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی ان بہنوں کو بہترین اجر عطا فرمائے اور ان بھائیوں کو بہترین اجر عطا فرمائے جو آپ کے ساتھ اتنی خوبصورت میریکل سٹوریز کو شیئر کرتے ہیں۔ یقین کیجئے الحمدللہ اللہ پاک کے قریب ہونے میں جو سکون ہے وہ کہیں اور سکون نہیں ملتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کی پیاریوں کو اور حسنین کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے اور سب کے لیے ایسے ہی خوبصورت معجزات ہوں جیسے اللہ پاک نے ہم دونوں بہنوں کے نصیب کو جگا دیا ہے۔ الحمدللہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا آپ ہی۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ تو میری پیاریوں، اللہ پاک بے شک کن فرمانے والے ہیں اور اللہ پاک کے وسیلے بناتے ہیں۔ کبھی کسی کا وسیلہ بن جاتا ہے تو کبھی چلتے چلتے جو ہے کچھ لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو میری پیاری، جیسے کہ آپ نے سنا ہے ان کی کہانی میں، انہوں نے جو ہے ہر منگل والے دن جو ہے، جیسے کہ ویک میں ایک ٹیوزڈے آتا ہے، اس دن 1000 مرتبہ 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھا ہے اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ الحمدللہ ویسے جو ہے پراپرلی جو ہے 3 ہفتوں کے اندر، یعنی کہ 3 ٹیوزڈے کے اندر جو اللہ پاک نے دعا کو قبول کیا ہے۔ اللہ الصمد جو کہ اللہ پاک بے نیاز ہیں اور بے شک اللہ پاک معجزات کر دینے پر قادر ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے پڑھ سکتی ہیں اور ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک ان کو بہت ساری دونوں بہنوں کو خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک آنے والی زندگی میں ان کی زندگی کے جو بھی معاملات ہیں بہت بہت بہترین ہوں اور بہت خوشیوں بھرے ہوں انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آپ سب کے لیے تو ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے خوبصورت معجزات کریں، سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائیں۔ جو لوگ جہاں جہاں مجھے سنتے ہیں سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معجزات کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بہنوں کو نیک اور صالحہ فرما بردار اولاد عطا فرمائیں جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیں، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیں، احساس کرنے والا بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائیں، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائیں، رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں نازل فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری پیاری، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔